لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، 29 رمضان المبارک، آج ماہ رمضان المبارک کا غالباً آخری دن، اور یہ آپ حضرات کی خدمت میں آخری جلسہ. انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ہوئی تو آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے یہ آخری جلسہ. امید ہے خداوند عالم تمام مومن مومنات کی عبادات کو قبول فرمائے گا، اور یہی دعا ہے کہ پروردگار تمام مومن مومنات کے طاعات و عبادات کو قبول فرما. آج آنے والی جو شب ہوگی وہ شب عید فطر ہوگی. اس شب کے کچھ اعمال ہیں. اعمال شب عید کے اعمال: شب بیداری، احیاء، عبادت. یعنی اس شب میں انسان کو چاہیے شب بیداری کرے، خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، نماز پڑھے، شب زندہ داری کرے. یہ شب مثل شب قدر ہے روایتوں کے مطابق. غروب آفتاب کے وقت انسان کو غسل کرنا چاہیے. نماز مغرب و عشاء اور نماز صبح اور نماز عید کے بعد تکبیرات کا پڑھنا مستحب ہے. وہ کیا ہے تکبیرات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. یہ تکبیرات ہیں. اس کے بعد نماز مغرب کی نافلہ کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کہے: یا ذل من والطول یا ذل جود یا مصطفیٰ محمد و ناصرہ صلی علی محمد و آل محمد واغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین. اس کے بعد سجدہ کرے اور سجدے میں 100 مرتبہ کہے: اتوب الی اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو بھی حاجات طلب کرے گا پروردگار اس کی حاجات کو پورا کرے گا. اس شب فطرہ نکالنا واجب ہے. جو انسان اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ برداشت کرتا ہے، اور جس کا بھی اس شب میں وہ کفیل ہے، ان تمام افراد کا، یہ انسان جو ذمہ دار ہے، کفیل ہے، سرپرست ہے، وہ تمام افراد کا فطرہ نکالے. فطرہ نکالنا ہے. ہر انسان کا فطرہ، ہر فرد کا الگ الگ فطرہ، یعنی ایک آدمی کا فطرہ 3 کلو ہے، چاہے وہ جو چاہے گیہوں جو کچھ بھی نکالے. اس کے عوض رقم بھی دے سکتا ہے. عید فطر کے دن انسان کو غسل کرنا مستحب ہے. عید فطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. 2 رکعت نماز. خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، پیادہ پا رہنا، نماز عید کے لیے جانا یہ مستحب ہے. توبہ استغفار کرنا مستحب ہے. اس لیے کہ عید کی رات وہ رات ہے کہ جس رات اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے: اے میرے بندوں، آؤ اپنے انعامات کو لے جاؤ. یعنی لے جاؤ جو تم نے روزہ رکھا ہے، محنت کی ہے، اس کے انعامات کو لے جاؤ. صبح کے وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر گھر کے سامنے، محلے میں، شہروں میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں: اے بندگان الہی چلو نماز کی طرف. اور جب یہ نماز کی طرف بندگان الہی جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ عمل کرنے والے، کام کرنے والوں کی جزا کیا ہے، کیا دینی چاہیے. پروردگار اس کی جزا پوری دینے چاہیے. جو اس نے کام کیا اس کا پورا حق دینا چاہیے. تو اللہ کہتا ہے: میرے بندوں نے ماہ رمضان میں میرے لیے روزہ رکھا، ان کی جزا، چونکہ میری رضا کے لیے روزہ رکھا، اس کی جزا یہ ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہوں، یہ بھی مجھ سے راضی ہیں، اور میں نے انہیں معاف کیا. یعنی عید کے روز اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. لیکن ہم
آج قدر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے بعض نادان ساتھی یہ کہتے ہیں ہمیں عید نہیں منانی ہے۔ عید کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں۔ عید صرف لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید صرف خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے، عید صرف کھیل و کود کا نام نہیں ہے، نہیں، عید رضا الہی حاصل کرنے کا نام ہے، عید توبہ و استغفار کرنے کا نام ہے، عید صلہ رحمی کا نام ہے۔ یعنی جو افراد فقیر ہیں ان کی مدد کرو، جیسے کہ قرآن میں ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نجات ان افراد نے پائی جنہوں نے تزکیہ کیا اور جنہوں نے نماز پڑھی۔ اس کی تفسیر جب چھٹے امام سے معلوم کی گئی تو چھٹے امام نے کہا قد افلح من تزکا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے فطرہ نکالا، وذکر اسم ربہ فصلی کا مطلب یہ ہے کہ صحرا کی طرف گیا اور نماز جس نے پڑھی۔ یعنی عید کا مطلب یہ ہے کہ رضا الہی حاصل کرنا، قرب پروردگار حاصل کرنا۔ عید نہ منانا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مخالفت حکم خداوندی کی۔ جعل اللہ للمسلمین عیدا، اللہ نے اس دن کو، عید کے دن کے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی مناؤ۔ عید مناؤ یعنی خوشی مناؤ، اپنے گناہوں کو معاف کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رضا الہی حاصل کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔